السلام علیکم عزیز طلباء، بروکفیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ جس طرح کے گزشتہ لیکچر میں گفتگو ہوئی تھی کہ اگلا لیکچر ہمارا غزل کے متعلق ہوگا، تو ہم حصہ غزل کی جانب چلیں گے۔ یہ ہمارے نصاب میں جو ہیں 7 شعراء کی 14 غزلیں شامل کی گئی ہیں۔ کسی بھی ایک غزل کے 3 اشعار تشریح کے لیے دیے جائیں گے اور اس میں ہمارے پاس چوائس نہیں ہوگی، تینوں کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ اب سب سے پہلے ہم چلیں گے کہ غزل کہتے کسے ہیں۔ غزل اردو شاعری کی مقبول ترین صنف سخن ہے۔ غزل توازن میں لکھی جاتی ہے اور یہ ہم قافیہ و ہم بحر و ہم ردیف مصروں سے بنے اشعار کا مجموعہ ہوتی ہے۔ مطلع کے علاوہ غزل کے باقی تمام اشعار کے پہلے مصرع اولیٰ میں قافیہ اور ردیف کی قید نہیں ہوتی، جبکہ مصرع ثانی میں غزل کا ہم آواز قافیہ و ہم ردیف کا استعمال کرنا لازمی ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم بحر اور ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، بشرطے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، ورنہ وہ آخری شعر کہلائے گا۔ یہ تو شعری اصطلاحات کی کچھ باتیں تھیں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں پہلے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنے کے ہیں۔ چونکہ غزل میں روایتی طور پر واردات عشق کی مختلف کیفیات کا بیان ہوتا ہے، اس لیے اس صنف شعر کا یہ نام پڑا۔ غزل اس چیخ کو بھی کہا جاتا ہے جو شکار کرتے ہوئے ہرن کے منہ سے نکلتی ہے۔ اصطلاح شاعری میں غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس کا ہر شعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہو اور اس میں عشق و عاشقی کی باتیں بیان ہوئی ہوں، خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی۔ تاہم آج کل کی غزل میں عشق و عاشقی کے علاوہ موضوعات پر اظہار خیال بھی کیا جانے لگا ہے۔ غزل فارسی زبان کے لفظ غزال سے نکلا ہے، جس کے معنی ہرن کے ہیں۔ ہرن ایک آزاد جنگلی جانور ہے جو کسی قید یا ضابطے کو پسند نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ جب کبھی اس کا شکار کیا جائے یا گرفتار ہوتا ہے تو نہ صرف شدید رد عمل کا اظہار کرتا ہے بلکہ اس کے حلق سے خوفناک اور درد بھری آوازیں نکلتی ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ صنف سخن جو کہ شاعر کے ذاتی دکھ، فراق، ہجر اور مسائل کے بیان کے لیے مخصوص تھی، اس لیے اسے غزل کا نام دیا گیا۔ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیواں کیا۔ تو عزیز طلباء، ہمارے پہلے شاعر جو ہیں وہ خدائے سخن غزل کے بادشاہ میر تقی میر ہیں۔ اب ہم میر کے جانب چلیں گے۔ غزل نمبر 1 ہے، شاعر کا نام میر تقی میر ہے۔ اگر آپ اپنی کتاب پر دیکھیں تو وہاں پر میر تقی میر کی 2 غزلیں شامل کی گئی ہیں، تو ہم پہلی غزل کی جانب چلیں گے۔ تو سب سے پہلے شاعر کا تعارف۔ میر تقی میر آگرہ میں 1723 میں پیدا ہوئے، بعض جگہوں پر 1722 بھی لکھا گیا ہے۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا، لیکن علی متقی کے نام سے مشہور تھے۔ درویش اور گوشہ نشین تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم والد کے دوست سید امان اللہ سے حاصل کی، مگر مزید تعلیم سے پہلے جب میر ابھی 9 برس کے تھے کہ ان کے استاد چل بسے، تب ان کے بعد ان کے والد نے ان کی تعلیم و تربیت شروع کی، مگر چند ماہ بعد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہاں سے میر کی زندگی میں رنج و علم کا طویل باب کی ابتدا ہوئی۔ ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے اچھا سلوک نہ کیا، تلاش معاش کی فکر میں دہلی پہنچے، ایک نواب کے ہاں ملازم ہو گئے، مگر جب نواب موصوف ایک جنگ میں مارے گئے تو میر آگرہ لوٹ آئے، لیکن گزر اوقات کی کوئی صورت نہ بن سکی، چنانچہ دوبارہ دہلی روانہ ہو گئے اور اپنے خالو سراج الدین آرزو کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ سوتیلے بھائی کے اکسانے پر خان آرزو نے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ کچھ غمیں دوراں کچھ غمیں جانا، میر پر جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میر کا زمانہ شورش اور فتنہ فساد کا زمانہ تھا۔ ہر طرف تنگ دستی اور مشکلات برداشت کرنے کے بعد بالآخر میر گوشہ عافیت کی تلاش میں لکھنؤ روانہ ہو گئے اور سفر کی صحبتوں کے بعد لکھنؤ پہنچے۔ وہاں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی۔ نواب آصف الدولہ نے 300 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا اور میر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن تند مزاجی کی وجہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر دربار سے الگ ہو گئے۔ آخری 3 سالوں میں جوان بیٹی اور بیوی کے انتقال نے صدمات میں
اور اضافہ کر دیا. آخر سخن کا یہ بادشاہ جو ہے شہنشاہ غزل 87 سال کی عمر پا کر 1810 میں لکھنؤ کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا. بقول مولوی عبدالحق، بابائے اردو مولوی عبدالحق، میر کا ہر شعر ایک آنسو ہے اور ہر مصرع خون کی ایک بوند ہے. ایک اور جگہ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں انہوں نے سوز کے ساتھ جو نغمہ چھیڑا ہے اس کی مثال دنیا اردو میں نہیں ملتی. خواجہ احمد فاروقی لکھتے ہیں میر کی شاعری آ ہے اور مرزا کی شاعری واہ ہے. اسی طرح سے فراق گورکھپوری آپ کے بارے میں کہتے ہیں میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں. عزیز طلبہ، ہر شاعر اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. اس کے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات، حادثات، اس کی ذاتی زندگی میں پیش آنے والے تجربات اور اس سلسلے میں اس کے تاثرات ہی دراصل اس کی شاعری اور فن کے رخ کا تعین کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. ماحول اور معاشرے کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ لاشعوری طور پر شاعر اپنی فکر کا رخ موڑتا چلا جاتا ہے اور یوں اس کی شاعری وقت کی رفتار کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. میر تقی میر ایک عہد میں پیدا ہوئے، ایک ایسے عہد میں پیدا ہوئے جو سیاسی، سماجی، ملکی اور معاشی اعتبار سے سخت انتشار اور افراتفری کا دور تھا. مغل مرکز کمزور پڑ چکا تھا، ہندوستان کے بہت سے صوبے خود مختار ہو چکے تھے، پورا ملک لوٹ مار کا شکار ہو چکا تھا. بیرونی حملہ آور آئے دن حملے کرتے اور عوام و خاص کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے تھے. عزیز طلبہ، بقیہ باتیں ہم اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. تب تک اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.